ایک بات بتائیں، اس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے ویسے؟ ان کو کون کر ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں اس کیپٹل ہل کے ارد گرد گھومنے والے مختلف لوگ، جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کی بغل کے نیچے ایسے فائلیں ہوتی ہیں، بیگز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں، وہ جتھوں کی صورت میں یہاں جا رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے. یہ ہوتے ہیں لابسٹ، جو یہاں مختلف اچھا سینیٹرز کے پاس جاتے ہیں، کانگریس مینس کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. امریکی میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو امریکی آرمی چیف ہیں، جو ذمہ دار ہیں 82nd ایئر بورن ڈویژن کے پیرا ٹروپرز والی فوج جسے ڈپلائی ہونا تھا، جس کو لے کر صدر ٹرمپ نے ایک پراپر پلان مانگا تھا، یہ اس کی آپریشن ریئلٹی ظاہر بتا چکے تھے کہ یہ کتنا رسکی آپریشن ہو سکتا ہے، اس میں بڑا لاس ہو سکتا ہے. اب ذرا صدر ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اس وقت گو ود دا یس کے عادی ہیں. وہ لاجکس اور ہارڈلز اور مشکلات اور اس طرح کی چیزیں سننے کے عادی نہیں ہے. تو دیٹس وائی یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کو ہی ہٹا دیا. السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ جو جنگ ہے وہ 35ویں روز میں داخل ہو چکی ہے. ایران کی جانب سے آج کے دن کو امریکہ کے لیے، امریکن ایئر فورس کے لیے بلیک ڈے قرار دیا گیا ہے. ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے جیٹ طیاروں سمیت 5 طیارے جو ہیں آج کے دن، صرف ایک دن میں امریکہ کے جو ہے وہ گرائے. یہ آپ سے کچھ دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دن بھر یہ تھا کہ ایک طیارہ گرا ہے، اس کے 2 پائلٹ غائب ہیں، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 5 کے قریب ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان کی جو ٹیم ہے، ان کے جو وزیر جنگ ہیں، انہوں نے اپنے ٹیم کا ایک اہم بندہ یعنی کہ امریکن آرمی چیف جو ہے وہ ایک تبدیل کر دیا. آلموسٹ بتایا جا رہا ہے کہ 1 درجن کے قریب یہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. کوئی نتیجہ نہیں، کوئی ایک ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا. ہو کیا رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر سیر فیصل علی ہمیں کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فیصل، انٹرو میں نے دے دیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں تبدیلی ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ. جو سب سے اہم کہ ان کے طیارے گرے ہیں اور ریپیٹڈ ٹائم ان پہ اٹیکس ہوئے ہیں، تو یہ واقعی میں بہت بڑی اپ سیٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. یہاں اس وقت امریکی میڈیا اس پر بہت زیادہ خبریں رپورٹ کر رہا ہے. جو ویژول وہاں سے سامنے ہے اس میں دیکھا گیا کہ ایرانی پولیس نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کے اوپر فائرنگ کی ہے، اور واشنگٹن پوسٹ تصدیق کر چکا ہے کہ 2 طیارے امریکی جو ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے. ایک شخص کو بچا لیا گیا ہے اور باقی ریسکیو آپریشن کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں ہے. لیکن اگین اٹس اپ سیٹنگ. اور سب سے اہم یہ کہ اس وقت بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے ممالک انڈیا کے حوالے سے وہ بار بار کہتے تھے آپ کے اتنے جہاز گر گئے، تو لوگ اب ان کا مذاق بھی بنا رہے ہیں کہ اب شاید آپ ایسا نہیں کہیں گے. تو معاملہ اس وقت اچھا، یہ یہ ہے وہاں کہ پہ ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہاں انڈین کمیونٹی بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے، وہ اس طرح کی خبریں سامنے لا رہے ہیں. اور معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہ جب ہو رہا ہے تو امریکہ میں لوگوں کو اس انٹینسٹی کا اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اس جنگ کی قیمت کیا ہے. کیونکہ 350 سے زائد لوگ، ابھی جو کنفرم اطلاع ہے 350 سے زائد امریکی فوج کے اہلکار، جس میں نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، میرینز بھی ہیں، یہ لوگ زخمی ہیں ایران کے حملوں کے نتیجے میں. یہ متصدقہ خبر ہے، یعنی 365 کا فگر بتایا جاتا ہے، لیکن خدشات ہیں کہ نمبر اس سے بھی بڑا ہے، اور جو ہلاکتیں ہیں اس کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. اب یہ جب انٹینسٹی یہاں لوگوں کو فیل ہوگی، ریئلائز ہوگا واقعی میں یہ جنگ بہت مہنگی ہے. اور جس طرح سے کمبیٹ آپریشنز کے اندر امریکہ کا لاس ہو رہا ہے، اور اس ملک کی جانب سے ہو رہا ہے جس کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی ایئر فورس، نیوی، میزائل پاور ہم نے ختم کر دی ہے. حالانکہ آج CNN نے یہ قرار دیا ہے کہ انٹیلیجنس سورسز نے انہیں بتایا کہ آدھے سے زیادہ ایران کی میزل کی جو سٹاکس ہیں، جو پاور ہے، وہ سٹل انٹیکٹ ہے، وہیں پر موجود ہے. دیٹس وائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو امریکیوں کو اس نتیجے میں یہ محسوس ہوگا، اب یہ جو 3 اپریل کو ہو چکا ہے، کہ یہ جنگ مہنگی ہے. اور یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے، ڈیفنس ہی نہیں ہے، میزائل ہی ختم ہو گئے اور ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا. تو یہ اب یہاں پر لوگ بہت زیادہ کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا، جو پریکٹیکلی وہاں آن گراؤنڈ ہو رہا ہے، اس میں تو ویزیبل، کیونکہ یہاں ایک چیز بہت ہوتی ہے، آپ جو کہتے ہیں اور پھر آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہو کر کہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں اور آپ کو پوزیشن جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک اس کا امپیکٹ ہوا. جو فائرنگ کی بات ہے، جو امریکی محکمہ جنگ، جو کبھی محکمہ دفاع تھا، یہ اگست 2025 میں سلسلہ شروع ہوا تھا. ایسے تمام جنرلز امریکی جو چاروں سروسز ہیں، جس میں نیوی ہے، ایئر فورس ہے، سائبر کمانڈ ہے، میرینز ہیں، آرمی ہے،
ان کے سرپرست جو ہیں ان کی، کیونکہ امریکی فوج کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں اگین چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے جو مشاورت کرتا ہے یو ایس آرمی چیف کے ساتھ، یو ایس نیوی چیف کے ساتھ، یو ایس سائبر کمانڈ چیف کے ساتھ، اور میرین کارپس کا جو چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے یہ مشورہ دیتا ہے صدر کو اور وزیر جنگ کو. یہ کوئی کمبیٹ میں اس کا رول نہیں ہوتا، یہ کوئی احکامات نہیں دیتا کہ کیا کرنا ہے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ چاروں سروسز کے جو چیف ہیں، وہ بھی کمبیٹ آپریشن کو لے کر ان کو لیڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگین وہ ڈائریکشن آف پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ جو امریکی کمانڈ اس وقت انوالو ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جسے سینٹ کام کہا جاتا ہے، یہ جو امریکہ کی 7 مختلف کمانڈز ہیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یورپین کمانڈ الگ ہے، انڈو پیسفک کی الگ ہے، سینٹ کام الگ ہے. یہ ساری کمانڈز کے جو چیف ہیں وہ الگ الگ امریکی صدر کو براہ راست جواب دیں ہیں. وہ کسی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف یا کسی نیول چیف، ایئر چیف، سائبر کمانڈ چیف، آرمی چیف، وہ کسی کو جواب دینی ہے. یہ یہاں کا اسٹرکچر ہے. اب جن لوگوں کو فائر کیا گیا ہے یہ لوگ بڑے اہم ہیں. یہ سمجھنا کہ صدر ٹرمپ جب پاور میں آئے تھے تو انہوں نے یہ قرار دیا تھا وہ لوگ جو مختلف محکموں کے اندر موجود ہیں اور ہماری پالیسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے وہ خود الگ ہو جائیں، ادروائز ہم انہیں ہٹا دیں گے. تو یہ دیکھا گیا کہ اگست 2025 سے پیٹ ہیگزیگ نے ابتدائی طور پر کوئی درجن بھر لوگوں کو فائر کیا تھا. اس میں اس وقت امریکی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف تھے، اور امریکی نیوی کے چیف تھے، امریکی سائبر کمانڈ کے چیف تھے، اس طرح کے کئی سینئر لوگ جو بڑے تجربہ کار تھے. اور ابھی آ کر جو امریکی آرمی چیف ہیں، جو گراؤنڈ فورسز کے سربراہ ہیں، انہیں فارغ کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا پکچر واضح کروں گا کہ 25 مارچ 2026 کو یہ امریکی آرمی کے جو چیف ہیں یہ ایگزیکٹلی لاس اینجلس کیلیفورنیا کے اندر تھے، اس جگہ پر جہاں امریکی آرمی جو ہے اس کی ایئر بورن ڈویژن ڈپلائیڈ ہے، جسے وہاں سے دیگر جگہوں پر آپریشنز کے لیے ڈپلائی کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتوں میں امریکی کوئی 1000 کے لگ بھگ ایسے فوجیوں کی تعیناتی کی خبریں سامنے ہیں جو کہ ایئر بورن ڈویژن ہیں. 82nd ایئر بورن ڈویژن جو کہ امریکی آرمی سے تعلق رکھتی ہے، جنہوں نے پیرا ٹروپرز کے ذریعے سے لینڈ کر کے کوئکلی ریپڈلی ایکشن کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز کیپچر کرنی ہوتی ہے، اور ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے میرینز کے ساتھ بھی اور نیوی کے ساتھ بھی. تو ایگزیکٹلی یہ اب امریکی میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو امریکی آرمی چیف ہیں، جو ذمہ دار ہیں 82nd ایئر بورن ڈویژن کے پیرا ٹروپرز والی فوج جسے ڈپلائی ہونا تھا، جس کو لے کر صدر ٹرمپ نے ایک پراپر پلان مانگا تھا، یہ اس کی آپریشن ریئلٹی ظاہر بتا چکے تھے کہ یہ کتنا رسکی آپریشن ہو سکتا ہے، اس میں بڑا لاس ہو سکتا ہے. اب ذرا صدر ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اس وقت گو ود دا یس کے عادی ہیں. وہ لاجکس اور ہارڈلز اور مشکلات اور اس طرح کی چیزیں سننے کے عادی نہیں ہیں. تو دیٹس وائی یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کو ہی ہٹا دیا جو کہ اس ڈویژن کا ذمہ دار ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 روز پہلے واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر آ چکی ہے کہ صدر ٹرمپ نے پینٹاگون سے ایک پلان مانگا تھا، ایک رسکی کمانڈو ایکشن پلان، ایران کا یورینیم چوری کرنے کے لیے، اس سے کارگو پلانز کے لیے سے وہاں سے اٹھانے کے لیے، اور اس کو لے کر کیا آپریشنل ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ کتنا سکسیسفل ہو سکتا ہے، اس کو لے کر انہیں بتایا گیا کہ یہ بڑا رسکی ہے. اب ظاہر ہے جو آپریشن اس طرح کا صدر ٹرمپ نے مانگا اس میں سروسز چیف جو ہے انہوں نے اپنی تجاویز چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو دی، اور ظاہر ہے اس میں آرمی چیف کی بھی تجاویز موجود تھیں. اور وہ تجاویز ظاہر ہے یہ تو نہیں تھی کہ آپ جائیں گے اور اٹھا کے لے آئیں گے. یہ کہا گیا تھا صدر ٹرمپ کو کہ اگر آپ ایسا کریں گے ریڈیو ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، ٹروپس کا لاس ہو سکتا ہے، آپ کے ایئر کرافٹس کا، آپ کے پیرا ٹروپرس کا، آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کا لاس ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی کہ آج یعنی کہ یہ جو ہتھیاریں مار گرائے گئے ہیں ایران کے اوپر، جن کے اوپر کاروائیاں ہوئی ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک ریالٹی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صدر ٹرمپ کو یہ ان کی فوج کے لوگ، پینٹاگون کے لوگ بتا رہے تھے. یہ ہے بیسک ریزن ان لوگوں کو فائر کرنے کی کہ یہ اس وقت وہ نہیں کر رہے جو صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں. یہ پریکٹیکل پکچر دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ لاس ہوگا. کل کے خطاب میں ہم نے کوئی واضح پلان نہیں دیکھا، نہ جنگ کے نتیجے کا، نہ نکلنے کا، یا کوئی ہوتا ہے جسے پتا چلے کہ اگر کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کے عزائم کیا ہیں، کیونکہ آپ نے جو کہا تھا وہ تو ہو نہیں سکا. اب کس طرح آگے بڑھنا ہے آپ نے؟ صدر ٹرمپ نے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، ویتنام وار، کورین وار، ان سب کی مثالیں دے کر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم تو اس سے بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. لیکن وہ یہ ریالٹی کبھی نہیں بتائیں گے کہ اس وقت کی پکچر کیا تھی اور اس وقت یہ جو وار آف چوائس میں جا چکے ہیں اس میں جانے کی ضرورت کیا تھی، کس نے کہا کہ جائیں، ابھی تک کا حاصل وصول کیا ہے، اس رجیم کو آپ نے ٹاپل کرنا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو لوگ آئے ہیں وہ ان سے لیس ریڈیکل ہیں. حالانکہ یہاں اس بات پہ بھی مذاق بن رہا ہے امریکی میڈیا میں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ مجتبی خامنائی کی
سرپرستی میں ایران کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ لیس ریڈیکل ہے, وہ تو سخت حملے کر رہے ہیں, وہ سخت ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو وے فارورڈ تو آبویسلی کوئی انہوں نے نہیں بتایا, لیکن اس وقت تک جو موسٹ ریسنٹ دیکھ رہے ہیں, جیسے پاکستان میں بھی یہ خبریں سامنے ہیں جن کی ڈائلاگ چل رہے تھے اور ایٹ دی 11th آر ایران منع ہو گیا یا ایران اس پر کنونس نہیں ہوا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگین کہ اس کے ساتھ کیونکہ امریکہ نے جتنی بڑی پوزیشننگ کر لی ہے اس وقت اگین ریجن کے اندر, یعنی ان سارے مذاکرات کے دور میں بھی 4 ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کے ریڈی ہیں, یعنی کہ وہ جو جس کو نقصان ہوا تھا جیرڈ فورڈ وہ بھی واپس آ چکا ہے, جارج ڈبلیو بش بھی جا چکا ہے, ابھی ایک اور لگ بھگ 4 ایئر کرافٹ کیریئر اب ریجن کے اندر موجود ہیں, اور ایک ایسا جو اسٹینڈ بائی ہے, 3 تو موجود ہیں, چوتھا پہنچ جائے گا. یہاں پر دفاعی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگین یہ ٹائم بارگیننگ تھی جس کے دوران صدر ٹرمپ نے کچھ تیاریاں کرنی تھی اور اگین وہ تیاری کر چکی. اور آپ خود دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل جب یہ کہہ چکے ہیں, جیسے آپ نے پوچھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں, تو امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی جو یہاں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی سربراہ یہ کہہ چکی ہیں کہ اسرائیل کے اہداف الگ ہیں, ہمارے الگ ہیں. تو اور یہ بھی واضح اب ہو چکا امریکی میڈیا کی رپورٹنگ کے مطابق کہ جنگ سے پہلے امریکہ اور اسرائیل میں طے ہوا تھا کہ اسرائیل نے پولیٹیکل اساسینیشنز کرنی ہے, امریکہ نے ملٹری اہداف پر حملے کرنے ہیں. ڈیورنگ دی سو کالڈ پریٹینڈ یہ کیا گیا کہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں, اس دوران ایران کا ایک سینئر آفیشل جو کہ نیگوسیشنز میں جس کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ انوالو ہے وہ مارا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات تو سیریس تھے ہی نہیں, یہ تو اگین ٹائم گیننگ ٹیکٹک تھی اور وہ پریکٹیکلی پروو کر کے دکھایا. کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. اگین یہاں بیانات جو دیے جاتے ہیں یا قوم سے جو خطاب کیا جاتا ہے یا ٹروتھ سوشل پہ صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں اس کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھیے گا, غور کیجیے گا, اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں تو وہ سیدھا سا معاملہ وہ جڑا ہوا ہے نیو یارک کے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ. اسٹاک شروع ہونے سے پہلے صدر ٹرمپ بیان دیتے ہیں تاکہ اسٹاک جو ہیں وہ سسٹین کریں, گر نہ جائیں, اوپر جائیں. وہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کیلکولیشن رکھنی ہوتی ہے, اس حساب سے ٹروتھ سوشل پہ وہ پیغام دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹاکس بیسکلی کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن اب مسئلہ اس وقت یہ ہے, اس وقت تیل امریکہ میں جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کوئی $2 اور 65 سینٹس کا تھا یا 75 سینٹس کا تھا, وہ اس وقت $4.35 کا مل رہا ہے, اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے, جو کہ ریئل ٹربل ہے اس وقت اس انتظامیہ کے لیے جسٹیفائی کرنا. نہیں, حالانکہ یہ مطلب ہے کہ 2 پہ آئل تھا, اب 4.33 پہ چلا گیا. یس, اس سے بھی زیادہ ہے, بعض جگہوں پہ اس سے بھی اچھا. زیادہ ہے. اور یہ بھی ریالٹی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے اس وقت جنگ کے دوسرے ہفتے میں 120 دنوں کے لیے اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کھول دیے تھے, 175 ملین بیرل. یعنی امریکی حکومت کے پاس جو قومی ذخائر ہیں وہ اس میں سے انہوں نے گیس کمپنیوں کو فروخت کیے یہ ذخائر, اس شرط پہ, یہ بھی ایک شرط پہ ہوئے کہ یہ 18 سے 33% سود سمیت آپ اس کی قیمت ادا کریں گے, اور وہ قیمت ظاہر امریکی عوام سے اس وقت لی جا رہی ہے. تو 30% اضافہ ہو چکا ہے گیس کی قیمتوں میں. اور ابھی جو کیا ہوگا, مہنگائی, ایک بات بتائیں, اس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے ویسے؟ ان کو ٹرمپ کو. ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں اس کیپٹل ہل کے ارد گرد گھومنے والے مختلف لوگ, جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کی بغل کے نیچے ایسے فائلیں ہوتی ہیں, بیگز ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں, وہ جتھوں کی صورت میں یہاں جا رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے. یہ ہوتے ہیں لابسٹ جو یہاں مختلف سینیٹرز کے پاس جاتے ہیں, کانگریس مین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ سینیریو ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اسی جنگ کے دوران 2 دفعہ, یعنی پہلے ہاؤس میں پھر سینیٹ میں کوشش کی گئی کہ وار پاورز ایکٹ لایا جائے, یعنی کانگریس کے اندر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے کوشش کی وار پاورز ایکٹ کے ذریعے سے صدر کو محدود کیا جا سکتا ہے کہ صدر یہ جنگ روک دے, فوری طور پر آپریشن ختم ہو جائیں, کیونکہ اگین کانگریس سے اجازت تو نہیں لی گئی تھی. وداؤٹ پرمیشن آف دا کانگریس وہ جنگ میں چلے گئے, اور اس کو یہ کہتے ہیں جنگ تو ہے نہیں, یہ تو ملٹری آپریشن ہے. تو کانگریس نے ان کی پاور اختیارات محدود کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ دونوں ریزولوشن فیل ہو گئی. جب ریزولوشن فیل ہوتی ہیں کانگریس میں, ہاؤس میں, سینٹ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس میں جو اس کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں وہ تو کلیئر ہے کہ انہوں نے اس جنگ پہ حق میں نہیں ہے, لیکن وہ جو ریزولوشن کے خلاف اور جنگ کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے فائلیں آئی ہوئی ہیں ان کے پاس, انہیں بتا دیا گیا ہوا ہے کہ آپ نے اس معاملے پہ بیک کرنا ہے, اور یہاں پر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں. تو ڈرائیو بیسکلی وہی لوگ کر رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جنہیں لابیسٹ کہا جاتا ہے, اور انہی کا قبضہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹکر کارلسن کہہ رہے ہیں, یہ جوئی کینٹ کہہ چکے ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم سیکشن کے ہیڈ ہیں, آفس آف ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے کاؤنٹر ٹیررزم کے فارمر ہیڈ ہیں, جو اس وقت ریزائن کر چکے ہیں. اور ان کے علاوہ بہت سے اور لوگ. ایک ایسی خاتون جو کہ ریلیجس, آخری سوال آپ سے, بس آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں,
یہ بتائیں کہ یہ جو امریکی صدر صاحب جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کریں کہ 2 ہفتے پہلے ٹائم لائن تھی 1 اپریل تک، وہ ٹائم لائن گئی، اب خطاب میں نئی ٹائم لائن ملی ہے، ان 2 ہفتوں میں بھی نہیں ہوتا، اور ایران جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن کو بلیک ڈے امریکن ایئر فورس کے لیے قرار دے رہے ہیں، تو پھر ٹرمپ تو بڑا برے طریقے سے پھنس گیا ہے۔ یہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، کیونکہ چیزیں صرف وہ نہیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، عمان، ایجپٹ، ترکی، پاکستان انوالو ہیں، جو دوسری طرف کا ملٹری پوسچر ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا، جو کہ مجھے ویری ڈے فرسٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ کوشش ہے ہی نہیں۔ جو امریکہ کی میرینز کے اسٹرائک گروپس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس وقت ایک گروپ وہاں پر موجود ہے یو ایس ایس ٹرپل ای، اور دوسرا گروپ ہے یو ایس ایس باکسر، اس کو پہنچنا ہے مڈ آف اپریل میں، اور آپ کیلکولیٹ کریں گے یہ جو 2 ہفتے 3 ہفتے بنتے ہیں یہ مڈ آف اپریل تک ہی بنتے ہیں۔ ان کی جو ملٹری پریزنس ہے وہ اس اسٹرینتھ پر انہوں نے وہاں سسٹین کرنی ہے، جو کہ ایسے ہی ہو کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی سٹرائکس کر سکیں، اٹمپٹ کر سکیں، کیونکہ جو فوجی جائزے ہیں، اندازے ہیں، اور جو فوج کی سٹڈی ہے کہ یہ کتنا رسکی آپریشن ہوگا، وہ تو صدر صاحب نہیں مان رہے، اور صدر صاحب نے انٹیلیجنس کی اسسمنٹ بھی نہیں مانی تھی کہ آپ جتنا آپریشن کر لیں وہاں رجیم ٹاپل نہیں ہوگی، وہاں لوگ عمارتوں پہ قبضہ نہیں کریں گے، وہاں کوئی انرسٹ کریٹ نہیں ہوگا۔ اب بھی انہوں نے فوجیوں کی بات بھی نہیں سنی، اور یہ ملٹری پوسچرنگ کر رہے ہیں لگاتار، ایئر کرافٹ کیریئر، میرین کے اسٹرائک گروپ، جو آخری میرین کا اسٹرائک گروپ رہتا ہے وہ 13 اپریل کو پہنچے گا، غالباً 13 سے 14 اپریل کے درمیان پہنچے گا۔ جب وہ پہنچ جائے گا ان کا ملٹری مائٹ وہاں پر اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ جس کے ذریعے سے یہ ایک بڑی کاروائی لانچ کر سکتے ہیں، اور ایگزیکٹلی منصوبہ یہی ہے کہ ایک فل فلیج، جس سے صدر ٹرمپ کا دماغ ٹھنڈا ہو سکے، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ تب ختم کروں گا جب میری ہڈیوں کو محسوس ہوگا، تو وہ اپنی ہڈیوں کو محسوس کروانا چاہتے ہیں یہ سارا ملٹری پوسچر وہاں لگوا کے۔ تو یہ جو 2 ہفتے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ کی ٹائم لائن دی جاتی ہے، اس میں ایگزیکٹلی وہ ملٹری جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، ملٹری ویسلز ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر بون ڈویژن ہے، میرین کے اسٹرائک گروپس ہیں، یہ ان کو پوزیشنز پہ پہنچانے کے لیے ٹائم گین کرنے کی ایک ٹیکٹک ہے، جو ابھی تک بیسٹ آف دی اور انڈرسٹینڈنگ، اور یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیٹس وائی آخری اگین۔ سوال آخری سوال یہ بتائیں کہ جس انداز میں انہوں نے تصدیق کا نشانہ بنایا ایم بی ایس کو، اور ساتھ یہ خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ایم بی ایس جو ہے وہ شامل بھی ہو جائیں، سیم اسی طرح انہوں نے فرانس کے جو صدر ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی لغویات بکی ہیں۔ اب مجھے نہیں اندازہ کہ کل کو یہ ہمارے فیلڈ مارشل سے متعلق اور ہمارے شہباز شریف سے متعلق بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انپریڈکٹیبل انسان ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ ایم بی ایس وغیرہ کی طرح کوئی کنورسیشن چل رہی ہے، یا فی الحال ٹھنڈا پڑ گیا معاملہ؟ کنورسیشنز تو بالکل چل رہی ہیں، اور بار بار یہاں پر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ اس طرح کے جو ممالک ہیں یہ بہت کھل کر ہماری سپورٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح کی گفتگو کی گئی، ان کی گفتگو یعنی یہ کل کر سکیں گے یا نہیں یہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جو امریکی صدر اپنے نائب صدر کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، اگر یہ صحیح نہ چلی تو اس کے ذمہ دار تم ہو گئے، اگر یہ صحیح ہو گئی، کامیاب ہو گئی، تو کریڈٹ میں لوں گا۔ جو شخص پبلک میں اپنے آفس میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے تو بعید نہیں ہے کہ کل وہ اسی اضطراب میں، فرسٹریشن میں لکھ دے کہ یہ ہمارا وقت ضائع ہوا یا جو بھی۔ تو یہ بالکل اس چیز میں تو کوئی نہیں ایسی چیز، یعنی سعودی عرب جیسا ملک جس نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پلیجز کر رکھی ہیں، اور صدر ٹرمپ نے پہلا دورہ ہی سعودی عرب کا کیا، اور محمد بن سلمان کو اپنا زبردست دوست کہا، اور ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے، ان کے بارے میں وہ جس طرح کی ورڈنگ یوز کر رہے ہیں، اور پھر ایمینوئل میکرن فرانس جیسا امریکہ کا اسٹریٹجک آلا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی، تو obviously یہ ویزیبل فرسٹریشن ہے۔ گفتگو بالکل چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے عرب جو کنٹریز ہیں بار بار وہاں پر سیشنز ہو رہے ہیں، وہ سیشنز یوں ہی نہیں ہو رہے ہیں، یہاں واشنگٹن پوسٹ اور یہ باقی ادارے، اور اس وقت تو یو اے کے بارے میں بہت واضح ہو چکا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر اس آپریشن کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے۔ ظاہر ہے سعودی شہزادے کی اس ایکٹیو کنفلکٹ کے دوران جو بات ہوئی امریکی صدر سے، وہ صرف یہ نہیں ہوئی کہ سفارتکاری ہو، ان کے اہداف اگر آپ دیکھیں سعودی عرب کے، بے شک ایران کے ساتھ ثالثی ہو چکی ہے، لیکن ایران کے ساتھ جب جوری معاہدے کے اوپر امریکہ جب بات کرتا تھا، سعودی عرب کہتا تھا اس میں بیلسٹک میزائل پروگرام بھی ڈالیں، تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا زور ہی بیلسٹک میزائل پروگرامز پہ ہے، جو کہ لانگ اویٹڈ
ایک معاملہ ہے سعودی عرب کے لیے کہ یہ بیلسٹک میزائل پروگرام بھی فارغ ہو. تو بات چیت تو ہو رہی ہے, آبویسلی ہو رہی ہے, لیکن ود گڈ بکس. سعودی عرب اسٹل گڈ بکس میں ہے, وہ بھی ہنس چکے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر, ان کا لاس ہو رہا ہے. لیکن اگین یہاں اگر وہ ویزبلی کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے, اس کو ریبٹل نہیں کر رہے جیسے کہ ایمانوئل میکرون فرینچ پریزیڈنٹ نے دیا, تو ان کے مقاصد یہی ہیں جو یہاں چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس جنگ کا منطقی انجام, اور وہ یہ کہ ایران کی پاور ختم, اور ایک ایسا نتیجہ, ایک ایسا ایران جو کہ خطرہ نہ ہو سعودی عرب کے لیے obviously. بہت شکریہ فیصل, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے فیڈ بیک سے ہمیشہ کی طرح آگاہ کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.